السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا اور سورہ آل عمران آج سے ہماری سورہ نئی شروع ہو رہی ہے، تو آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران ہماری آج کی لیسن ہے، آج کی سورہ ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران دراصل کیا ہے؟ یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ آل عمران کے بارے میں تھوڑا سا آج ہم لوگ جانیں گے، انٹروڈکشن کی سورہ آل عمران کیسی سورت ہے۔ سورہ آل عمران کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں فرمایا، اور ان کو پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں، یا دو سائبان، یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، سفارش کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران ترغیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی تیسری صورت ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ البقرہ کے اور سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، تقریباً اس میں 200 آیات ہیں اور 3542 الفاظ، یعنی کہ 3542 الفاظ ورڈز ہیں اس میں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو ٹوئنس صورت کہا جاتا ہے، یعنی جڑواں صورتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت ساری مماثلت ہے۔ ان دونوں صورتوں کو یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی کہا ہے، اور سورج اور چاند سے بھی تشبیہ دی ہے، یعنی سورہ بقرہ سورج ہے اور جو سورہ آل عمران ہے اس کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتوں سے بھی تشبیہ دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کو پڑھا کرو، اور قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہیں، یا دو سائبان ہیں، یا پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ ہیں، تو وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے ریکویسٹ کریں گی، دفاع کریں گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 1876 ہے۔ سورت آل عمران کے کئی نام بھی ہیں، جیسے پہلا ہے کہ الزہرا ہے، جگمگانے والی، دوسرا ہے الکنز یعنی خزانہ ہے، تیسرا ہے الاستغنا، اور چوتھا ہے ارطیبہ۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں سورت کا آغاز الف لام میم سے یعنی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں کتاب کا بھی ذکر ہے۔ سورہ البقرہ میں اہل کتاب کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی اہل کتاب کا ہی ذکر ہے۔ سورہ البقرہ میں اہل کتاب کے پہلے گروہ یعنی یہود کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں کتاب کے دوسرے بڑے گروہ یعنی نصارہ کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں تین گروہوں کا ذکر آتا ہے، مومنین، منافقین اور کافرین۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں دو گروہوں کا ذکر آتا ہے، راسخون فی العلم اور جن کے دل میں کجی ہے۔ پہلا آتا ہے راسخون فی العلم، اور دوسرا آتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے۔
سورہ البقرہ کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں بھی بہت سی مماثلت ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اختتام بھی کیا ہے؟ ملتے جلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر دعائیں ہیں، سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی دعائیں ہیں۔ آل عمران، آل عمران کا جو لفظ ہے، آل کہتے ہیں اولاد کو، اور عمران نام ہے ایک شخص کا، اور یہ شخص ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ تاریخ میں 2 عمران مشہور ہیں، تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اور انہی سے یہ آل عمران آگے چلی۔ تو آل عمران کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ پہلا رائے ان کی یہ ہے کہ عمران یعنی مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرا گروپ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا بھی نام کیا ہے؟ عمران بتایا جاتا ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے کہ عمران کی آل۔ لیکن یہاں پر ہم جس عمران کو لیتے ہیں تو وہ کس کے بارے میں ہم لیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا نام ہے، کیونکہ یہاں اس سورہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہی بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آخری کی جو 10 آیتیں ہیں نا، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ہمیں خاص طور پر جنگ احد کا بھی تفسیرہ ملے گا، اور ایسے ایمان افروز واقعات ہمیں ملیں گے کہ جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں نا کہ عقل تو انسان کی دنگ رہ جاتی ہے اور حیران بھی رہ جاتی ہے کہ نا وہ کیسے نفوس تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دانائی دی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی ہوئے۔ اسی سورہ میں وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو ابو بکر صدیق نے بھی وہ آیت پڑھ کر سنائی تھی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہوں تو وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ وہ انسان تھے، اب اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ آیت جب ابو بکر صدیق نے پڑھی نا تو ہم سب کو ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت جو ہے نا صرف اور صرف آج نازل ہوئی ہے۔ تو ہماری تربیت کے بہت سارے انتظام ہیں اس سورت میں، تو ہم سب کی تربیت کے بہت سارے سامان آپ کو اس سورت میں ملیں گے۔ تو انسان کے اندر جو حرص اور لالچ ہوتی ہے نا، کیسے وہ حرص اور لالچ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ باتیں اس میں بھی آئیں گی۔ منافقین کا بھی تذکرہ بھی ملے گا اس میں، تو بہت غور سے دھیان سے ایک ایک الفاظ کو سمجھیے اور غور سے سنیے، اور ایک ایک لفظ کو اپنے اوپر لینا ہے۔ یعنی اس جو آیت پڑھیں گے ہم لوگ، جو قرآن کی سورہ پڑھیں گے، سورہ آل عمران، ہر لفظ کو، قرآن کے ہر لفظ کو، یعنی سورہ آل عمران کو ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے لفظ کو اپنے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم سب اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور سوچیں کہ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اس آیت میں میری تربیت کا کیا پہلو چھپا ہوا ہے، میں اس آیت سے کیا سیکھ سکتی ہوں، یا میں اس آیت سے اللہ کے اور قریب کیسے ہو سکتی ہوں۔ تو ہر آیت میں ہماری نصیحت ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے اور تربیت ہے۔ تو آیت دیکھتے ہیں، آیت 1، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور الف لام میم حروف مقطعات یعنی کہ مقطعات سے مراد کیا ہے؟ الگ الگ کر کر پڑھے جانے والے۔ اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ علم پڑھ لے، اس کو پڑھتے ہی ہمیشہ کیسے ہیں؟ الگ الگ کر کے، اسی لیے اس کو قطع کر کر کے پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے بھی ہیں مقطعات ہیں، اور اس کے معنی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نہیں بتائے ہیں، تو اللہ جانتا ہے، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے معنی ہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے معنی نہیں ہیں، اس کے معنی ہیں، لیکن اللہ ہی کو اس کے معنی معلوم ہے۔ آیت 2 دیکھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف وہی الہ ہے۔
تو اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہاں کرایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ الہ جو الفاظ آیا ہے نا، الہ یعنی الہ، الہ کہتے ہیں حیران ہو جانے کو اور حیران کرنا۔ الہ کہتے ہیں حیران کرنے کو یا حیران ہو جانا، ایسی ذات جو انسان کو حیران کر دے، کہ جس کی ذات میں غور و فکر کرنا انسان کو تھکا دے۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کا سبق ہر نبی نے دیا ہے، لیکن لوگ اسی سبق کو بھول گئے، اور یہی لوگوں کی بنیادی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہ قیوم ہے اور خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے، قائم رہنے والا بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ قرآن کی 3 آیتیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے، اگر اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو وہ دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ جو الفاظ آیا نا، الحی القیوم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو الحی اور قیوم کہہ کے مانگے تاکہ ہماری دعائیں رد نہ ہوں، جس میں سے یہاں پہ ایک آیت میں موجود ہے الحی اور القیوم، اور ایک آیت الکرسی میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، وہ تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ دراصل یہ ہمارے خالق کا ہمیں تعارف کرایا گیا ہے، یعنی الہ کی لازمی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دیتا ہے، اور دوسروں کو زندگی دیتا ہے اور زندہ رکھے ہوئے بھی ہے، یعنی اسی کے اختیار میں زندگی ہے اور موت دینا ہے، خود بھی قائم رہے اور پوری کائنات کو بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ جس الہ میں یہ صفات نہیں تو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سورے میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے چل کے بتایا گیا نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہاں تعارف پہلے ہی کرا دیا گیا ہے، پہلے ہی بتا دیا گیا، اور کہا گیا اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ صفات نہیں ہے تو وہ بھی الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ الہ نہیں ہے، وہ نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں نا، وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے یہاں ایک طرح سے بظاہر یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مار ڈالا ہے نا، سولی پر چڑھا دیا، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ اس پہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم اور روح سمیت آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو ایک طرح سے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ تم جن کو الہ کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو تم الہ کہتے ہو یا ان کو الہ اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک الہ جو ہے اس کو لوگ مار دیں، لوگ ختم کر دیں، یا اللہ کا اگر بیٹا ہوتا اس کو لوگ ختم کر دیں، لوگ اس کو مار دیں۔ اللہ کا بیٹا یا نعوذ باللہ اللہ اگر ہوتے، الہ ہوتے تو اتنے کمزور، اتنے ویک ہوتے کہ لوگوں کی سازشوں کا وہ نشانہ بن جاتے۔ ایک طرح سے ان کو چونکایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس چیز پر سوچیں۔ آیت 3 دیکھیں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ یہاں پر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو پہلے کی کتابیں کون سی تھیں؟ تورات اور انجیل۔ تورات کس کو کہتے ہیں؟ تورات یہ عبرانی زبان میں شریعت کو کہا جاتا ہے، اور انجیل یہ بھی عبرانی زبان میں ہے، حالانکہ تھی تو یہ یونانی زبان میں۔ عبرانی زبان میں انجیل خوشخبری کو کہتے ہیں۔ تورات کی شریعت میں قصاص پر زور دیا گیا تھا، جبکہ انجیل میں عفو اور درگزر سے کام لیا گیا تھا۔ تورات میں وہ تمام احکامات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر آخر تک دیے گئے ہیں، جس میں وہ 10 احکامات بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر کوہ طور پر بلا کر عطا کیے گئے تھے۔ تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرما چکے ہیں۔ تورات اور انجیل کو اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہی نازل فرما چکے ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ قرآن جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کھول کر رکھ دینے والا ہے۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی خطبات کا مجموعہ ہے،
جو واعظ اور نصیحت عیسیٰ علیہ السلام نے کی اس کو انجیل کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو انجیل ہے نا اس میں بہت سارے اختلاف بھی پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے تقریباً اس میں 2 لاکھ اختلافی روایت موجود ہے، اور بائبل ان دونوں مجموعے کا نام ہے۔ عہد نامہ، پہلا ہے عہد نامہ قدیم اور دوسرا ہے عہد نامہ جلی۔ یہود صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں اور نصارہ ان دونوں کو ہی مانتے ہیں۔ یعنی آج جو ہم بائبل، جسے ہم بائبل کہتے ہیں نا، بائبل میں ان دونوں کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور بالحق سے کہ یہ سچا ہے اور منزل من اللہ ہونے پر اس پہ دلالت ہے۔ اور اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں نا، اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے گا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ تورات وہ کتاب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل وہ کتاب ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت یہ دونوں کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، یعنی آج جو ہمارے پاس انجیل اور بائبل ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اس میں کافی تحریف ہو چکی ہے، کافی چینج ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل اور تورات نازل فرمائی ہے، کیونکہ اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے تورات اور انجیل کو تصدیق کی گئی، سچ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت 4، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تاہم اس کے بعد وانزل الفرقان دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی گئی نا کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا ہے، اب کیا ہے؟ اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہی فرقان ہے، اور صرف وہی کیا ہے؟ حق اور باطل کی پہچان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی اور اب قرآن نازل فرما دیا، یعنی فرقان نازل فرما دیا ہے نا۔ تو فرقان، یہاں پہ فرقان لفظ آیا ہے قرآن کے لیے، تو قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، جو فرقان فرق سے ہے، فا را قاف سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فرق کرنا، جو حق اور باطل کو کھول کر بیان کر دینے والا ہے۔ قرآن فرقان کیسے ہے؟ کیونکہ پہلے کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحیفے آدم، صحف ابراہیم، قرآن، ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن تصدیق سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آج کل جو بائبل موجود ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، کیونکہ اس میں نا اصل کتاب کی جگہ خود ساختہ چیزیں بھی شامل کر دی گئی، اس میں تحریف کر دی گیا، اس کو چینج کر دیا گیا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، جن کے متعلق قرآن کریم خاموش ہے نا، تم ان اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ یعنی جو باتیں قرآن سے ٹکراتی ہوں انہیں تو چھوڑ ہی دینا چاہیے، لیکن جو باتیں قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں ان کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے۔ آیت 5، ان الذین کفروا بآیات اللہ عذاب شدید، لیکن نہ جن کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے۔ جنہوں نے اس دور میں بھی تورات انجیل نازل ہوئی، نہیں ایمان لائے، نہیں مانا، اور پھر جب قرآن بھی نازل ہوا اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا، نہیں ایکسیپٹ کیا، ہر دور میں وہ انکاری کرنے والے، کفر کرنے والے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ عذاب شدید ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا
انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو آج ان دنیا میں انسان جو کر رہا ہے، سب ہر چیز کا جزا اور سزا انسان کو آخرت میں مل جانے والی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ آیت 5 دیکھیے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں ہے، جس پر نہ کوئی چیز زمین میں چھپی ہوئی رہتی ہے اور نہ آسمان میں چھپی رہتی ہے۔ تو یہاں الہ کی صفات ہے، رب کی تعریف ہے، یعنی رب سے کوئی بھی چیز جو ہے نا پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی ولی اللہ، جتنے بھی اللہ نے لوگوں کو بھیجا نا، بڑے بڑی جو سب سے ٹاپ کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ولی اللہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دوست بناتے ہیں، چاہے جتنے بھی قریب ہو اللہ کے۔ لیکن کیا وہ غیب کا علم جان سکتے ہیں؟ کیا کسی کے دل میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ کیا وہ یہ جان سکتا ہے کہ ظاہر کیا ہے یا پوشیدہ کیا ہے، کیا چھپا ہے کیا ظاہر ہے؟ نہیں نا کوئی نہیں جان سکتا ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، جو چھپا ہے اور جو ظاہر ہے، جو مخفی ہے اور جو ظاہر ہے، ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کوئی بھی ولی اللہ، کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی پیر، کوئی بھی بزرگ یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے اور کیا چیز ظاہر ہے، فیوچر کیا ہے، پاسٹ کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے۔ تو وہ بتا سکتے کہ آسمان میں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اگر آج جو لوگ جتنے لوگوں پر بلیو کرتے ہیں اور جو توحید کو چھوڑ کر ایسے درگاہوں اور مزاروں کے وہ چکر لگاتے ہیں نا، تو وہ اس چیز پر غور کریں۔ جو ولی اللہ جن کو کہہ کر وہ پکارتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں جو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، کہتے ہیں میں یہاں بیٹھی ہوں اور میری بات وہ سن لیں گے، اور میری دعا وہ سن لیں گے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، میری پریشانی اور مشکلات وہ دور کر دیں گے، ہم یہاں پکاریں گے وہاں سن لیں گے۔ تو وہ لوگ کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ جتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے، یہ سب کیا یہ بتا سکتے ہیں آسمان میں کیا معاملہ چل رہا ہے، زمین میں کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ ایک وقت میں علم ان کو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کو نا ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی بار میں یہ ساری بات پتہ ہی نہیں چل سکتی ہے کہ ایک وقت میں زمین میں کیا ہو رہا ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی کے دل میں کیا ہو رہا ہے، کروڑوں اربوں لوگ جو لوگ ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں، ایک ساتھ کس کی کیا مرادیں ہیں۔ کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی ولی اللہ اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جان سکتا۔ تو غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس میں ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اور 2000 سال پہلے کیا ہو چکا، ان سب کے بارے میں صرف اور صرف اللہ کو خبر ہے۔ ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ وہ ہے جس پر نا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی بھی نہیں ہے، چاہے وہ زمین کی ہو چاہے آسمان کی ہو۔ تو جتنے لوگوں کو آج اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان سے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہے نا، تو وہ یہ جان لے اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی زمین اور آسمان کی مخفی اور ظاہر باتوں کو نہیں جان سکتا۔ تو ان کے پاس کوئی بھی جواب بھی نہیں ہوگا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیا آپ کے ولی کے پاس نا آسمان و زمین کا علم ہے، کیا وہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے نا، تو وہ یہی کہیں گے نہیں۔ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو نہ ہی کوئی اس چیز کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک تعارف کرایا گیا ہے کہ رب کیسا ہے، جس کے پاس یہ ساری علم ہے، یہ سارا علم ہے، وہی کیا ہے، ہمارا رب ہے، جس کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں، آسمان، زمین، دنیا، ساری مخلوق کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس میں۔ تو وہی ہمارا رب ہے، کیونکہ کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ آیت 6، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد و عورت، خوبصورت بدصورت اور نیک اور بدبخت جیسا چاہا اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنا دیا، ماں کے پیٹ میں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ تو یہ اشارہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انسانوں کی طرح اللہ کے ایک نیک،
ایک برگزیدہ بندے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ کیسے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی بنایا تھا ماں کے پیٹ میں، مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ان کی بھی صورت گیری کی گئی تھی نا، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی بھی صورت گیری کی گئی، ان کو بھی بنایا گیا، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے؟ الہ تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں سب کو بناتا ہے، سب کی تخلیق کرتا ہے۔ ہوا کس کی طرف اشارہ؟ اللہ کی طرف ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جس نے جو ہے صورتیں بنائی تم سب کی ماں کے پیٹوں میں، فی الارحامی، تمہاری ماں کے پیٹوں میں نا، رحم کے اندر، کیف یشاء، جس طرح اس نے چاہا۔ تو وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں، جیسا وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہماری صورتیں بنتی ہیں، اور یہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ انسان کچھ بھی کر لے اپنی مرضی سے ماں کے رحم میں نا، لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا نہیں بنا سکتا، یعنی کہ انسان کچھ بھی کوشش کر لے، کیسی بھی کوشش کر لے، اگر ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، تو جتنی بھی کوشش کر لے تو وہ بیٹے کو بیٹی یا بیٹی کو بیٹا بنا ہی نہیں سکتا ہے نا، اس میں وہ ناکام ہے۔ ہاں پتہ ضرور لگا سکتے ہیں آج اتنی سائنس کی ترقی ہونے کے بعد، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں لگا سکتے تھے کہ پیٹ میں کیا ہونے والا ہے، بیٹا یا بیٹی ہے۔ آپ دیکھیں اتنی زیادہ ترقی ہونے کے بعد بھی آج بھی لوگ نا، ان کی سائنس فیل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ان کا جو گیس اور انومان ہوتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، بتا دیتے ہیں بیٹی لیکن اصل میں ریئل میں ہوتا ہے کیا ہے، بیٹا ہو جاتا ہے۔ تو ان کی سائنس بھی فیل ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی صورتیں بنائی نا، اور آپ دیکھیں کہ رنگ جو بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، رنگ جو ماں کے پیٹ میں، تو وہ جو رنگ ہے نا، یہاں تک کہ وہ بھی انسان نہیں اس کو چینج کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا انسان کو بنایا ہے، جو انسان گہوا رنگ ہے، کالا رنگ ہے، گورا رنگ ہے نا، تو یہ بنانے والا کون ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے ہم سب کو اس طریقے سے بنایا ہے۔ اور تو ہم اپنی مرضی سے اپنے کلر کو بھی نہیں چینج کر سکتے، کیونکہ جو ہمیں رنگت دینے والا ہے وہ کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اپنی صورتیں بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم نہ اپنی جو مرضی سے نہ ہی صورتیں بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی انسان اپنے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کلر، چلو ہم اس طریقے سے نا اس طرح سے اس رنگ میں ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم گورے نہیں ہیں تو ہم کیا ہے، ہمیں اگر سانولا رنگ پسند ہے تو ہم چلو سانولے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل یہ رنگت دینے والا کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی نے ہم سب کی صورت گیری پہلے ہی کر دی گئی ہے ہم سب کی ماؤں کے پیٹوں میں۔ تو رنگ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، رنگ نہیں تبدیل کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، نہ کالے کو گورا یا گورے کو کالا نہیں بنا سکتا، نہ ہم سب اپنی مرضی سے صورت بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ جو ناک جو ہے نا، کبھی کیسی ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تو اس کو بہت زیادہ، اس کو کھڑی ناک تو پسند نہیں، تو اس کو چاہتا ہے کہ ہم اس کو ایسی نہیں ایسی بنا لے۔ یا آنکھیں ہوتی کسی کی نا، آنکھیں کسی کی چھوٹی ہے تو وہ چاہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھیں بڑی کر لیں یا اس کو چھوٹی کر لیں، یا ہرن کی جیسی بنا لیں، یہ جیسی بنا لیں، وہ نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے نا، اس کا شیپ بدل ہی نہیں سکتا آنکھوں کا نا۔ تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہے۔ تو اللہ ہمارا رب ہے، وہ جیسی چاہتا ہے ہم سب کی صورتیں بناتا ہے، اور یہ چیز انسان کو کتنا پر اعتماد بنا دیتی ہے نا، کہ میرے رب نے مجھے بنایا ہے، میرے رب نے میری تخلیق کی ہے۔ تو آئینہ جب بھی دیکھے نا، تو دیکھ کر کبھی بھی اپنی صورت کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیسی بنائی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ویسا بنایا، اپنی چہرے کی جو ہے نا برائیاں نہ نکالے، کہ یہ نہ کہیں کہ میری آنکھ نہ چھوٹی کیوں ہے، یا میری ناک موٹی کیوں ہے، یا میرے ہونٹ اتنے بڑے کیوں ہیں، یا میری بھویں اتنی چھوٹی کیوں ہیں نا۔ اس طریقے سے اپنے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ آئینہ دیکھ کر کے کمنٹس کرتے ہیں، فوٹوگراف کو دیکھ کر کمنٹس کرتے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ هو الذی یصورکم الارحام، هو الذی یصورکم فی الارحام، کہ اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں جیسا اس نے چاہا تمہاری ماؤں کی پیٹوں میں نا۔ تو اپنی صورت پر تبصرے کر رہے ہیں جو لوگ، تو آپ کو کس نے بنایا نا؟ آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو بلیم کر رہے ہیں، کیونکہ وہی نا، اسی نے تو بنائی آپ کی صورتیں نا۔ کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے صورت بنا لی کیا؟ تمہاری صورت بنائی اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ اللہ کا جو ہے نا، جب بھی اپنی صورت دیکھیں تو صورت دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اللہ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں۔ جیسا اللہ نے بنایا، اللہ کے دیوں میں راضی رہیں۔ اللہ آپ سے کب راضی ہوگا نا؟ جب آپ اللہ سے راضی ہوں گے۔ جب آپ اللہ سے راضی نہیں تو اللہ آپ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟
تو صورت دیکھ کے سب سے بڑی کیا ہے ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں گورا نہیں بنایا، ہمیں چھوٹا بنایا، ہمیں موٹا بنایا، ہمیں ایسا بنایا، ہمیں ویسا بنایا، ہمیں کالا بنایا، ہمارا ایسا یا ویسا جو کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہ کہیں، اپنی صورتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں جیسے بنایا، بہترین ساخت پہ بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات آپ نے بنایا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئینہ دیکھ کر ہمیں دعا پڑھنا بھی سکھائی ہے کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی نا، ویسے ہی میرا اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ تو یہ دعا ہم سب کو ضرور کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ آپ دیکھیے کہ اسی رحم مادر میں بچوں کی مختلف شکلیں بھی بنتی ہیں، یعنی پوری دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں، لیکن کسی کی بھی صورت کسی سے نہیں ملتی ہے نا۔ کیسا اللہ تبارک تعالیٰ کا ماسٹر پیس بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ ڈیزائن بالکل مختلف ہے، کوئی بھی کاپی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو تھمب اسٹیمپ ہوتے ہیں نا، جو ہم انگوٹھے کا نشان لگاتے ہیں نا، وہ جو انگوٹھے کا نشان، یہ تھمب اسٹیمپ، دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، کسی کا بھی تھمب اسٹیمپ یا تھمب پرنٹ نا ایک جیسا نہیں ہے، کسی کا آپس میں ملتا جلتا نہیں، کسی دو شخصوں کا آپس میں ایک جیسا تھمب پرنٹ تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی ڈیزائن ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ نے نا، کیسے اللہ کے پاس ڈیزائنیں ہوں گی کہ اس نے ہم سب کی صورت گیری کی، کہ کوئی بھی ایک نشان ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتا ہے۔ اربوں خربوں حالانکہ انسان ہیں، سب کے جو ہے فنگر پرنٹس الگ۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اب آنکھوں کی جو ہے نا تصویریں لی جا رہی ہیں، ہماری آنکھیں جو پتلی ہوتی ہیں نا، وہ بھی تمام انسانوں کے بالکل کیا ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، بالکل الگ ہوتی ہیں۔ کسی بھی دو شخصوں کی جو آنکھیں ہوتی پتلی ہوتی ایک جیسی ہوتی نہیں ہے، کسی کی بھی آنکھوں کی پتلی ایک دوسرے کے آنکھوں سے میچ نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بھی بڑے بڑے بزنس سینٹر ہیں نا، وہاں پر آنکھوں کی تصویریں لی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو وہاں انٹر ہونا ہے تو آپ کو اپنی تصویریں، آنکھوں کی تصویر وہاں پہ پہلے آپ کی موجود ہوگی۔ اگر وہ اس سے میچ کر رہی ہے تو آپ کو اس میں انٹر ملے گا، آنے دیا جائے گا اندر۔ اگر میچ نہیں تو اندر آنے نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح سے سیکیورٹی ان کا کوڈ ہوتا ہے۔ کیسی کیسی چیزیں معلوم ہو رہی نا انسان کو، یہ سب نا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اظہار ہے نا، اللہ کی شان ہے، تاکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہو سکے۔ یہ سب جان کر، یہ سب علم ہو کر ہم کیا کریں؟ اللہ کو پہچانیں، ہم اپنے رب کے اور مزید قریب ہو جائیں، ہم کائنات پر غور کریں اور سوچیں اور اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کے بارے میں سوچیں کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے نا، بہترین بنایا ہے، اور واقعی میں ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، حیران رہ جاتی ہیں، واقعی میں ہم کچھ قابل نہیں ہیں، کسی لائق نہیں ہے، جو کچھ بھی دیا ہوا ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور بس اللہ کا ہمیں کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم اگر کوئی چیز بناتے بھی ہیں نا، تو مان لیجیے کہ ہم نے کوئی چیز بنائی نا، کوئی 100 پیس کسی چیز کے بنائے ہیں، کوئی ڈیزائن کیا ہے، تو ہماری جو ڈیزائنیں بھی ہیں نا، وہ بھی یہاں تک مختلف، اگر ہم لاکھ بنانا چاہیں تو کسی نہ کسی طرح وہ جو ڈیزائنیں ہوتی ہیں آپس میں کاپی ہو جاتی ہیں، کسی نہ کسی کی ایک کاپی جو ہے نا دوسرے کاپی میں موجود رہتی ہے۔ لیکن ہمارا رب ہے نا، اس نے تمام انسانوں کو مختلف پیدا کر دیا، وہ جیسی چاہتا ہے صورت گیری کرتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اس نے بنا دیا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ جس نے تمہاری صورتیں بنائی، جس نے تم کو بنایا، وہ اس پر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیۃ محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے اور اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہے، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ، اور جو علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے بعد اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں محکم آیات ہیں اور یہی اصل کتاب کی جڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ الکتاب ہے، کتاب کی جڑ ہے۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم کسے کہتے ہیں؟ جو صاف اور واضح ہو۔ ٹھیک ہے، محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم اسے کہتے ہیں جو صاف اور واضح ہو، جس کا مطلب واضح ہو، جس میں کسی بھی قسم کا شبہ پایا نہ جائے اور اس کا کوئی دوسرا مطلب بھی نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ محکم سے مراد حرام اور حلال کے احکامات ہیں، اور یہی چیز انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور چونکہ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے تو اس کو محکمات سے رہنمائی مل جاتی ہے، اسی لیے محکم آیات کو الکتاب کہا گیا ہے۔ اور یہی قرآن کی وہ آیات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان فرما دیا، یعنی کہ جو محکمات آیات ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ لیکن جن کے دلوں میں کیا ہوتی؟ کجی ہوتی ہے، تو وہ اس کی کجی کے پیچھے، اس کے ٹیڑھ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنہ تلاشنے لگتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دین کا جو دار و مدار ہے نا، وہ متشابہات پر نہیں بلکہ محکم پر ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ پہلے ہی کسی غلط نظریے پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق معنی پہنانا چاہتے بھی ہیں۔ جو تعویل الفاظ آیا ہے، تعویل کس سے ہے؟ اول سے ہے، الف واو لام، اور زیغن زا یا غین سے ہے۔ زیغ کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا ہونا، مائل ہونا، راہ حق سے انحراف کرنا، اور تعویل اول سے ہے، الف واو لام سے، اس کے معنی ہوتے ہیں اصل چیز کی طرف لوٹنا، کسی چیز کو اس کی اصل تک لوٹانا یا اصل کی طرف رجوع کرنا۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کجی کی طرف جاتے ہیں، وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں۔ محکم وہ ہیں جو حلال اور حرام، جیسے کبھی آپ سب جانتے ہوں گے نا کہ جیسے سود ہے، سود کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو ثابت کر دیا ہے۔ جیسے زنا ہے، زنا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کیا ہے، وہ تو فحش کام ہے۔ اسی طرح سے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سے جانور ہم کھا سکتے ہیں، کون سے جانور ہم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ سارے احکامات کیا ہیں؟ یہ محکم ہوں گے۔ اور متشابہ کون سے ہوں گے؟ متشابہ کیا ہے؟ شبہ سے نکلا ہے، شین با ہا۔ شبہ ایسی آیات جو باہم ملتی جلتی ہیں یا زمانی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جنت ہے، دوزخ ہے، یا حروف مقطعات ہے، جو انسان عقل سے نا،
جو انسانی عقل سے بالکل باہر ہو، جس کے بارے میں انسان نہیں جان سکتا ہے، بس وہ خبروں کے طور پہ اس کو معلوم ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کی حقیقت نہیں بتا سکتے نا. جیسے فرشتے کیا ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام کے 600 پر بتائے گئے ہیں، یا اس کے جبریل علیہ السلام کے 600 پر کیسے ہیں، یا جبریل علیہ السلام کیسے ہیں، یا پھر جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے نا، تو لیکن ہم ہاتھ کیسا ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے، اس کی کیفیت کیا ہم نہیں جان سکتے ہیں. تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جیسا کوئی پیش کیا جا ہی نہیں سکتا ہے نا، تو اس کی جیسی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اسی کے بارے میں کچھ باتیں ملتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے متشابہات کے جو پیچھے پڑھ کر اس کی اپنی منمانی تعویلیں لی ہیں، جیسے اہل تشیع ہیں، یا قادیانی ہیں، یا معتزلی فرقہ ہے. انہوں نے عقل کے ذریعے سے ان آیات کو سمجھا، اور اسی بنا پر ان لوگوں نے اپنی من مانی تعویل قرآن کر دی. ٹھیک ہے. تو متشابہات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ضمنی الفاظ ہیں. جیسے ابن عباس، تو یہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے یا کجی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ضمنی الفاظ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا ابنی، تو ابنی کیا ہے، دوسری زبانوں میں جو بیٹا ہوتا ہے نا، تو یہاں پر حقیقی بیٹے کو نہیں کہتے بلکہ اپنے ابن کہتے ہیں. جیسے اپنے چھوٹے بھائی کو جیسے غلام، نوکر کو بھی شفاعت کی بنا پر کہا جاتا ہے ابن. ٹھیک ہے. تو جیسے قرآن کریم میں بہت سی جگہ پہ ابن آیا ہے نا. تو عرب میں کیا کہتے ہیں، ابن نوکر کو بھی کہہ دیتے ہیں، چھوٹے بھائی کو بھی کہہ دیتے ہیں، غلام کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو ابن لفظ جو ہے کیا ہے، اسی سے یہود کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ واقعی میں اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں نا. اسی لفظ سے ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم واقعی میں اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، اور نصارہ کو یہی غلط فہمی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی واقعی میں اللہ کے بیٹے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس غلط خیال کو اپنی من مانی تعویل پہنا دی. تو جیسے ان لوگوں نے قادیانی، معتزلی، تشیع اور ان فرقوں والوں نے قرآن کی جو تعویلیں کر دی من مانی، تو اسی طرح سے اور لوگوں نے بھی کیا کی، جو یہود ہیں اور نصارہ، ان لوگوں نے بھی کیا کی، من مانی تعویلیں کر دی اور گمراہ ہو گئے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت اور دوزخ کے بارے میں بتائے نا، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بتا سکتے ہیں، اس کی تشریح نہیں کر سکتے. یعنی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے بارے میں جو بتایا ہے نا، تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں نا. تو جنت اور دوزخ کیا ہیں، وہ غیب کی خبریں ہیں. ہم اس کے بارے میں ہمیں کوئی نالج نہیں ہے، کچھ معلومات نہیں ہے. جتنا ہمیں حدیثوں سے پتہ چلا، جتنا ہمیں قرآن فرماتا ہے، بتاتا ہے، بس ہمیں اتنا ہی علم ہے. اس کے بارے میں ہم بس لگ جائیں بڑی لمبی تعویلیں کرنے نا، تو یہ کیا ہے، اگر اس طریقے سے اس کی تعویلوں میں پیچھے ہم لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوں گے، ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں گے نا، اللہ نہ کرے. تو کچھ لوگوں نے لیکن جنت اور دوزخ کے بارے میں کہا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، کہ انسان کی خیالات کی پیداوار ہے. اگر خود سے کوئی نیکی کر لیتا ہے تو وہ کیا ہوتی، جو خوشی ملتی ہے وہ جنت ہے. اور اگر کوئی گناہ کا کام کر لے، جو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا، دوزخ ہے، نعوذ باللہ. تو یہ کیا چیزیں ہیں نا، اسی کی منمانی تعویلیں کر دی لوگوں نے. یہ اس طریقے سے منمانی تعویل کیا کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے تو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں. لیکن جو علم کے پختہ کار ہوتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہات کی تعویل صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور صرف اور صرف یا جو جانتے ہیں وہ راسخون فی العلم جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو نہیں جانتا تعویل اس کی سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. ٹھیک ہے. تو اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں، کچھ حد تک اس کی تشریح وہ جانتے ہیں.
تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم نعوذ باللہ کہ راسخون فی العلم جنت اور دوزخ یا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یا جو غیب کی خبریں ہیں، یہ سب ان کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں 3 رائے ملتی ہیں، 3 رائے بتائی جاتی ہیں کہ متشابہات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی وہ آیات ہے جن کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یعنی وہ غیب کی خبریں ہیں، تو یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے، یہ امپاسبل ہے کسی کو خبر مل جائے، کوئی راسخون فی العلم کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ دوسری وہ چیزیں آتی ہیں جو آیات جن کے جاننے کے لیے انسان کے پاس کوئی ذرائع ہوں، جیسے آج سائنس کے ذریعے سے نا فرعون کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اس کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت کا سامان بنا دیا۔ تو آج سے کچھ سال پہلے جو فرعون کی لاش نکلی تو وہ آیت ایز اٹ از ایز کیا ہوگی، ثابت ہو گئی کہ آج کے دور کے جو معجزہ بنایا ہے نا، جو آج کے لوگوں کے لیے کیا ہو گیا، وہ معجزہ ہو گیا۔ اور جو علم پڑھیں گے، جو علم میں پختہ کار ہوں گے، تو ان کی کیا ہوگی، علم میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور فرعون کو آگے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ فرعون کی لاش نکلنے پر بہت سارے لوگ اس وقت اسلام بھی لے آئے تھے، کیونکہ یہ بات قرآن میں موجود تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے جو بارش ہوتا ہے نا، بارش کا برسنا، یا میخ کے بارے میں، جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بارش جو ہوتی ہے برستی ہے، پھر زمین لہلانے لگتی ہے، مردہ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو راسخون فی العلم اس کی تعویل جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے جو پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا تاکہ وہ لے کر کے تمہیں ہلنے ڈولنے نہ لگے، زمین تم کو لے کے ڈولنے نہ لگے۔ تو میخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میخ کا مطلب ہوتا ہے کیل، جو ہم دیوار میں ٹھوکتے ہیں۔ کیل کا دیوار میں 3 حصہ اندر چلا جاتا ہے اور ایک حصہ باہر رہتا ہے۔ اب جو پہاڑ کے بارے میں سائنس ہمیں بتاتی ہے نا کہ پہاڑ کے 3 حصے اندر ہیں، وہ زمین کے اندر ہیں، اور ایک حصہ کیا ہے، زمین کے اوپر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی ہے کہ پہاڑ کو میخوں کی طرح ہم نے گاڑ دیا تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، ڈولنے نہ لگے، ہے نا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ جن کا علم انسان کو نہیں ہے، صرف راسخون فی العلم کو ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے دعا بھی کی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اس کو علم کی سمجھ دے دے، اس کو علم کی سمجھ دے دیجئے۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل، کہ اللہ انہیں دین کی سمجھ دے اور سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے جو ابن عباس تھے انہیں کافی قرآن کی تفسیر کا علم تھا، تعویل کا علم تھا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور پھر بہت سارے صحابہ کرام بھی ہوئے، اور پھر کچھ سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، جیسے اکرمہ ہیں، جیسے مجاہد ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم دیا تھا، اور یہ اپنے علم میں کیا ہوئے، مغرور نہ ہوئے۔ تو جو راسخون فی العلم کی نشانی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جن کے پاس علم ہوتا ہے نا، ان کے اندر عاجزی آتی چلی جاتی ہے، ان کے اندر عاجزی آ گئی۔ یعنی علم وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، یعنی علم کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کے اندر استقامت ہو، اس کے اندر پختگی ہو۔ تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہتے ہیں، پختگی آ جاتی ہے ان کے اندر، ثابت قدمی رہتی ہے۔ علم انسان کو مغرور، بد اخلاق اور حسد کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ اچھا عالم تو وہی ہے جو اسے مغرور نہ ہونے دے، بد اخلاق نہ ہونے دے، جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان سچ بولے، جس کی شرمگاہ زنا سے پاک ہو اور جس کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہو، تبھی وہ دین میں راسخ ہو سکتا ہے، یعنی راسخون فی العلم کی کیٹیگری میں جا سکتا ہے۔ تو راسخون
جو راسخون فی العلم ہے نا، ان کی کیٹیگری میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان سچ بولے، جس کی شرمگاہ زنا سے پاک ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہو، کبھی بھی اس نے کوئی حرام کا لقمہ نہیں کھایا ہو، اور وہ دین میں کیا ہو؟ راسخون ہو، وہی انسان دین میں راسخ ہو سکتا ہے۔ اور وہ پہلی کیا چیزیں، 3 چیزیں بتائی کہ وہ مغرور، بد اخلاق اور حسد کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ جب صفات ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ راسخون فی العلم کی کیٹیگری میں جا سکتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ ہماری قسم سچی ہے، یا ہماری زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یا ہمارا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہے، یا ہم میں کبھی بھی بد اخلاقی نہیں آئی، یا کبھی بھی ہمارے اندر حسد نہیں ہوا؟ آج ہمارے علم میں کیوں پختگی نہیں آتی؟ کیوں میچورٹی نہیں آتی؟ کیوں ڈائمنڈ کی طرح آج ہمارا علم چمکتا نہیں ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا علم حاصل کر کے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، ہمیں بہت آ گیا ہے، ہم بس بہت بڑے قابل ہو گئے ہیں نا۔ تو بس یہ کیا ہے؟ بس یہی سے خرابی شروع ہو جاتی ہے نا۔ ابلیس نے بھی اسی طریقے سے مظاہرہ کیا تھا کہ میں بھی بہت بڑی ہستی ہوں اللہ، میں آدم کے آگے کیسے سجدہ کروں نا۔ تو صلہ کیا ہوا؟ بدلہ کیا ہوا؟ ہلاکت، لعنت۔ کبھی بھی علم کے اوپر تکبر نہ کرے۔ بہترین عالم تو وہ ہے جس کے اندر عاجزی آ جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو درخت ہوتا ہے، پھلوں بھرا جو درخت ہوتا ہے، وہ جتنا زیادہ اس کے اندر فروٹس آ جاتا ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر فروٹس آ جاتا ہے، وہ درخت کیا ہو جاتا ہے؟ اتنا ہی زیادہ وہ جھک جاتا ہے، بالکل نیچے آ جاتا ہے نا، اس کی ڈالیاں بالکل لگتا ہے نیچے گری پڑ رہی ہیں۔ تو راسخون فی العلم ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، وہ فضول کی لغزشوں میں نہیں لگتے ہیں۔ اور اسی لیے آگے کی جو آیت ہے نا، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ راسخون فی العلم وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجو۔ تو راسخون فی العلم کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ سے خوب دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی پہلے ان کے اندر اتنی کوالٹیز ہونے کے بعد بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، ٹینشن فری ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، ایک کورس کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ ہم نے بہت کر لیا، بلکہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو اللہ کا ان کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں موجود ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ مبتلا ہو جائے، کہیں ہمارے دل ٹیڑھ میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں ہمارے دل ٹیڑھ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ اس طریقے سے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے اپنے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں، اپنے دلوں کی حفاظت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اپنے دلوں کو ٹیڑھ ہونے سے بچانے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کچی کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں اور فتنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ تبعہ کمانا کیا ہے؟ پیچھے لگ جانا نا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح علم دیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، اے اللہ ہم کو جو ہے نا تو ہدایت کے راستے پہ چلا دے اور ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھ ہونے سے بچا لے۔ انشاءاللہ اس کی بارے میں ہم لوگ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت۔ راسخون فی العلم وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بہی جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے نا، اور کل من عند ربنا، اور سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہی ہے، اور وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں حاصل کرتے سوائے اس سے عقل والے۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی جو آیات ہے، اللہ کی جو احکامات ہے، ان سب سے کون جو ہے نصیحت حاصل کرتا ہے، کون عبرت حاصل کرتا ہے؟ جو جاننے والے ہیں، جن کو معلوم ہے، جو جانتے ہیں،
جو واقعی میں اس علم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہی تو عقل والے ہوئے نا، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، انہی سے اپنی جو ہے اصلاح فرماتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو راسخون فی العلم ایسے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔